سورہ الحشر تعارف، یہ سورہ الحشر سن 4 ہجری کے ربیع الاول میں نازل ہوئی تھی اور یہ مدنیہ ہے۔ اس میں 3 رکوع ہیں، 24 آیات ہیں، 445 کلمات ہیں، 1945 حروف ہیں۔ اور اس کے مضامین میں جو پوری سورت کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی رسول پاک کا غدار ہوگا، رسول کریم کا گستاخ ہوگا، رسول کریم کا بے ادب مرد ہو یا ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی کرنے والی خاتون ہو، اس کے خلاف جہاد کا عملی حکم دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ایسے بے ادب اور گستاخ کے خلاف جب اسلام کے امیر المؤمنین کے حکم سے یا اسلامی عدالت کے قاضی کے حکم سے، جب خلیفہ کے حکم سے جب جہاد کیا جا رہا ہو، تو اس جہاد میں بغیر کسی جنگ کے جو مال ہاتھ میں آ جائے، اس مال کو قرآن کہتا ہے، یہ اس مال کو فے کہتے ہیں۔ فے، فا یہ بڑی، یا بڑی، فے۔ فے کا جو مال ہے جو بغیر کسی محنت کے یا بغیر کسی لڑائی کے حاصل ہو گیا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے کنٹرول میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، اور اللہ اور اس کا رسول ہی اس کو تقسیم فرمائیں گے، اور اس کے حصے قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ اپنے موقع پر اس کی گفتگو ہوگی۔ اور یہ کہا گیا کہ لوگوں یاد رکھ لینا، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے رسول کی برکت سے تمہارے پاس ہے اور اللہ کے فضل سے ہے۔ پھر اسی سورہ الحشر میں قرآن کی عظمت بتائی گئی کہ لوگوں اس قرآن کی بڑی تعظیم کرو، یہ قرآن بڑی عظمت والا ہے، یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ یہ جس چیز کے ساتھ لگ جاتا ہے اس غیر ذوی العقول کو بھی عقل والوں کی طرح دانائیاں عطا کر دیتا ہے۔ پتھر کے ساتھ اگر اس کا تعلق ہو جائے تو پتھر کے اندر بھی انسانوں جیسی خصوصیات پیدا کر دیتا ہے یہ قرآن۔ اگر قرآن پتھر جیسی چیز کے ساتھ لگ جائے، اس میں انسانوں جیسی خصوصیات پیدا ہو جائیں، تو ذرا بتاؤ اے انسانوں، خود تم اگر اس قرآن کے ساتھ لگ جاؤ گے تو تمہیں کتنی بڑی برکات عطا ہوگی۔ اسی کے ساتھ پھر سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کے کئی اسماء کا ذکر کیا گیا، اس کی کئی صفاتی شانوں کا ذکر کیا گیا۔ انشاءاللہ ہم اپنے موقع پر اس کی گفتگو کریں گے۔ اس سورہ الحشر کے خواص، سورہ الحشر کے خواص یہ ہیں کہ اگر کسی شخص کی کوئی ایسی حاجت اور ایسی مراد ہے کہ وہ پوری نہیں ہو رہی اور وہ چاہتا ہے کہ پوری ہو، تو 4 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں 1 بار سورہ حشر پوری پڑھے، نماز کے بعد دعا کرے تو اس کی دعا پوری ہو جائے گی، اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ بعض عورتیں اور بعض مرد ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم دنیا کا کوئی گانا سن لیں، دنیا کی کوئی بات سن لیں، 1 بار سنیں برسوں نیند نکلتی دماغ سے، لیکن دین کی کوئی بات سنیں، قرآن کی کوئی بات سنیں، ایک تو نیند بہت آتی ہے، دل نہیں مانتا، اور بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بٹھاتے بھی ہیں تو کوئی طبیعت اس طرف ہوتی نہیں ہے۔ دین کا مسئلہ سیکھنے میں بڑی طبیعت خراب ہوتی ہے اور بالکل ہمت نہیں ہوتی، اور اگر کوئی سیکھ بھی لیں تو جلدی بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے سورہ الحشر میں بہت پیارا علاج ہے کہ چینی کی پلیٹ پر اس سورہ الحشر کو لکھیں اور بارش کا انتظار کریں، جس وقت بارش ہو جائے بارش کا پانی سنبھال کے رکھ دیں، 5 دن تک لگاتار وہی بارش کا پانی اس چینی کی پلیٹ میں روزانہ لکھتے رہیں۔ سورہ الحشر کو، پوری سورہ الحشر چینی کی پلیٹ میں لکھیں، بارش کے پانی سے کے ساتھ دھو کر پیتے رہیں۔ 4 یا 5 دن جب گزریں گے، 5 دن کے بعد سینہ بھی روشن ہو جائے گا، دماغ بھی روشن ہو جائے گا، دین کی جو بات سنیں گے وہ بھولے گی نہیں انشاءاللہ، دین کے اعمال، دین کے مسائل اور دین کی باتیں انشاءاللہ ذہن میں، دل میں مضبوطی کے ساتھ انشاءاللہ یاد رہیں گی۔ یہ عمل جو ابھی آپ کو میں نے بتایا ہے،
اس عمل کو ان بچوں پر بھی یہ عمل ان بچوں کو بھی دیا جا سکتا ہے جن کے بچے قرآن حفظ کرتے ہیں مگر ان کو قرآن یاد نہیں ہوتا. جو یاد کر چکے ہیں تو پچھلا بھول رہا ہے, منزل کچی ہے, بچے پریشان ہو رہے ہیں, وقت زیادہ گزر رہا ہے, حفظ کی عمر نکل رہی ہے اور بچے حفظ نہیں کر پا رہے ہیں. ان لوگوں کے لیے یہ سورہ حشر بڑی زبردست چیز ہے. چینی کی پلیٹ پر لکھیں اور بارش کا انتظار کریں. جب بھی بارش ہو, بارش کے پانی کے ساتھ اس کو دھو کر ان بچوں کو پلائیں تو وہ بچے طوطے کی طرح, اور جس طرح طوطا کسی چیز کو رٹ لیتا ہے اس طرح ان بچوں کا حافظہ جو ہے نا وہ زبردست ہو جائے گا. طوطے کا حافظہ مشہور بھی ہے, تو اس لیے زبردست وہ حافظ ہو جائیں گے, بہترین حافظ ہو جائیں گے, ان کو حفظ کرنا آسان ہو جائے گا. اسی طریقے سے بچیاں قرآن حفظ کر لیتی ہیں, اور یہ بہت ذرا اہم مسئلہ ہے, ذرا اس کی طرف بھی توجہ فرما دیجیے گا. بچیاں قرآن حفظ کر لیتی ہیں مگر جب ان کی شادی ہو جاتی ہے اور جس وقت وہ اپنی عملی لائف میں چلی جاتی ہیں تو ان کو قرآن مجید دوبارہ دور کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. بچوں والی ہو جاتی ہیں تو کچھ مصروفیات ایسی ہو جاتی ہیں, اور شوہروں والی ہو جاتی ہیں تو خدمات اور گھروں کے کام کاج, جس کی بنا پر وہ وقت قرآن کو نہیں دے پاتی ہیں. اور قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طرح اونٹ کو اگر تم باندھ کر رکھو گے تو بیٹھے گا, اگر اسے کھلا چھوڑ دو گے وہ تم سے بھاگ جائے گا. قرآن تیزی سے بھاگنے والے اونٹ کی بھی سے بھی زیادہ تیزی سے اس بندے سے دور ہو جاتا ہے جو بندہ قرآن مجید کی بے قدری کرتا ہے اور قرآن مجید کو بھول جاتا ہے. قرآن بہت جلدی اس کے ذہن سے اتر جاتا ہے. یہ کیونکہ قرآن مجید غیرت والی کتاب ہے. یہ نہیں پسند کرتا کہ کوئی بندہ مجھے میری طرف توجہ ہی نہ کرے اور میں اس کے دل میں رہوں. قرآن یہ لاڈ مانگتا ہے, پیار مانگتا ہے, محبت مانگتا ہے, ادب مانگتا ہے, تعظیم مانگتا ہے. اور بھائی مجھے کہنے دو نا کہ سارے پیروں سے بڑا پیر قرآن ہے, سارے مفتیوں سے بڑا مفتی قرآن ہے, سارے خطیبوں سے بڑا خطیب قرآن ہے, سارے ولیوں سے بڑا ولی قرآن ہے, سارے غوثوں سے بڑا غوث قرآن ہے, سارے داتاؤں سے بڑا داتا قرآن ہے, سارے بزرگوں سے بڑا بزرگ قرآن ہے, ساری بزرگ ہستیوں سے بڑا بزرگ ہستی قرآن ہے. اگر آج کے دور میں آپ اگر اللہ کے رسول کی نشانی دیکھنا چاہیں تو وہ یا آل رسول ہیں اور یا قرآن ہے, اور خدا کی نشانی دیکھنا چاہیں تو تب بھی یہ قرآن ہے. تو اتنی بڑی عظمت ہے قرآن کی. تو قرآن لاڈ مانگتا ہے, قرآن پیار مانگتا ہے, قرآن توجہ مانگتا ہے. تو جو بچیاں اس آئلی زندگی کی مصروفیت کی وجہ سے قرآن بھول بیٹھی ہوں اور دوبارہ قرآن مجید یاد کرنا چاہتی ہوں, وہ بھی یہ عمل کر سکتی ہیں کہ نسیان کے لیے چینی کی پلیٹ پر لکھ کر گھول کر بارش کے پانی سے 5 دن تک پلائیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلہ سے ہمیں سورہ الحشر کی کما حقہ برکات اپنے سینوں میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ الحشر رکوع نمبر 1 تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سورہ الحشر رکوع نمبر 1 ترجمہ کنز الایمان. اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے، اور وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا ان کے پہلے حشر کے لیے. تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا کہ اپنے گھر ویران کرتے ہیں اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں. تو عبرت لو اے نگاہ والو. اور اگر نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر گھر سے اجڑنا لکھ دیا تھا تو دنیا ہی میں ان پر عذاب فرماتا، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے پھٹے، یعنی جدا رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے پھٹا رہے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. جو درخت تم نے کاٹے یا ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے، یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا، اس لیے کہ فاسقوں کو رسوا کریں. اور جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو ان سے، تو تم نے اس پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے نہ اونٹ. ہاں، اللہ اپنے رسولوں کے قابو میں دے دیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے، وہ اللہ اور رسول کی ہے، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، کہ تمہارے اغنیاء کا مال نہ جائے، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو، اور جس سے منع فرمائیں باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے اور اللہ اور رسول کی مدد کرتے، وہی سچے ہیں. اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا، دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے، اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دیے گئے، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو. اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں. اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ. اے ہمارے رب بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے. سورہ الحشر رکوع نمبر 1 میں تفسیر کے لیے ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات بنو نذیر کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. بنو نذیر کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا کہ آپس میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور ایک دوسرے کے دشمن کے ساتھ صلح نہیں کریں گے جب تک کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو بتائیں گے نہیں. تو جب جنگ بدر ہوئی تھی اس وقت بنی نذیر نے یہ کہا تھا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی صفت توریت میں ہے. پھر جب احد کی جنگ ہوئی مسلمانوں کو ظاہری طور پر تھوڑی سی شکست کی صورت آئی تو وہ شک میں پڑ گئے.
انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے نیاز مندوں کے ساتھ عداوت کا اظہار کر دیا، جو معاہدہ تھا وہ توڑ دیا۔ ان کا ایک سردار کعب بن اشرف یہودی 40 یہودی سواروں کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ پہنچا اور خانہ کعبہ کے پردے تھام کر قریش کے سرداروں کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں معاہدہ کیا، کعبے کے پردے تھام کر۔ تو بعد گستاخ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بس ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کرنے کے لیے کعبے کو استعمال کرتے۔ کعبہ ہو، اللہ کا گھر ہو، دین کی کوئی چیز ہو، غور کریں ذرا اس واقعے سے۔ آج بھی مسلمانوں کی صفوں میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کے لیے اللہ کے گھر کو، کعبے کو، کعبے کے خلاف کو، ان چیزوں کو گستاخی رسول کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کعب بن اشرف یہودی نے بھی کعبے کے غلاف پکڑ کر حضور کے خلاف معاہدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے علم دینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حال پر مطلع تھے۔ بنی نذیر سے ایک خیانت اور بھی واقعہ ہو چکی تھی کہ انہوں نے جب حضور علیہ السلام ان سے بات کرنے کے لیے گئے تو ایک بندے کو چڑھا دیا قلعے کی چھت پر، بہت بڑا پتھر تھا، نیچے حضور بات کر رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیوار کی طرف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ مبارک تھی، حضور سامنے دیکھ رہے تھے اور سامنے انہی کے یہودیوں کے لوگ تھے، ان کو پتا تھا اوپر سے پتھر آنے والا ہے، بہت بڑا پتھر تھا، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جگہ کوئی بھی بندہ ہوتا اس کے سر پہ لگتا، کچل جاتا، اس کے چورا چورا ہو جاتا، اتنے بڑا قلعہ تھا ان کا یہودیوں کا۔ اس قلعے سے انہوں نے حضور پر پتھر پھینکنا چاہا، وہ پتھر کو دھکیل کر نیچے پھینکنے والے ہی تھے، ابھی پھینکا ہی نہیں تھا، بس پھینکنے والے تھے، جبریل علیہ السلام نے حضور کے کان میں سرگوشی کر دی، یا رسول اللہ ذرا یہاں سے آگے ہٹ جائیں، حضور ذرا یہاں سے آگے ہو جائیں۔ حضور جو ہی وہاں سے آگے ہوئے اوپر سے پتھر آ کے نیچے لگا، حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ حضور تو ایسے ہوئے ہی تھے تو پتھر آگے لگا، تو کہا یہ کیا ہے؟ پتہ چلا کہ حضور کو مارنے کی سازش کی گئی تھی، اللہ نے اپنے محبوب کو بچا لیا۔ مگر یہ بدعہدی بنو نذیر نے کی تھی، ایک یہ کام، دوسرا کہ کعبے کے پردے تھام کر حضور کے خلاف دشمنوں کو یہ کہنا کہ تم آؤ گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ بنو نذیر نے یہ خیانت کی اور عہد شکنی کی، کفار قریش سے حضور کے خلاف عہد کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی محمد بن مسلمہ انصاری کو حکم دیا، جاؤ کعب بن اشرف کو جا کے قتل کر دو۔ تو وہ محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور انہوں نے جا کر کعب بن اشرف یہودی کو قتل کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر ترتیب دیا، چلو نکلتے ہیں اور بنو نذیر کے قلعوں پہ جا کر حملہ کرتے ہیں۔ حضور لشکر کے ساتھ بنی نذیر کی طرف روانہ ہوئے، ان کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 21 روز تک جاری رہا، حضور 21 روز تک ان کے قلعوں کے ارد گرد اپنی فوج لے کر حضور بیٹھے رہے۔ اس درمیان میں یہود سے ہمدردی اور موافقت کے بہت معاہدے بھی کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ناکام کیا۔ یعنی منافقین اور یہود نے آپس میں بڑے معاہدے کیے، ایسا کر لیں گے، ایسا کر لیں، تم باہر سے ذرا خلاف حضور کے خلاف کوئی لشکر لاؤ، منافقوں سے کہا، مگر منافقوں کو پہلے منہ کی کھا چکے ہوئے تھے، اس لیے ان کو پتا تھا کہ اب اللہ پاک ان کے ساتھ ہے، تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی کام خراب ہو، تو منافقوں نے یہودیوں کا کوئی بھی ساتھ نہ دیا اور وہ ناکام ہوئے۔ یہودیوں کے دل میں رعب آ گیا، آخر کار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے فیصلہ مانگا کہ ہم کیا کریں۔ حضور نے فرمایا بس اپنے گھروں سے نکلو اور مدینہ میرا مدینہ چھوڑ کر چلے جاؤ جہاں جاتے ہو۔ تو انہوں نے مدینہ چھوڑا اور وہ چلے گئے شام اور اریحا اور خیبر کے علاقوں میں وہ جا کر آباد ہو گئے۔ اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اول الحشر، اسی بنا پر جو ہے نا اس سورت کا نام حشر ہے کہ گستاخوں کا انجام، گستاخوں کا انجام، یہ حشر سے مراد گستاخوں کا پہلا انجام، اول الحشر پہلا انجام۔ پھر اللہ نے غیبی خبر دی اور فرمایا ایک وقت آئے گا ایک اور حشر ان کا ہوگا، اس حشر کے بعد بڑا حشر پھر میدان محشر میں ہوگا،
تو ایک اور حشر، وہ دوسرا حشر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ہوا کہ حضرت عمر فاروق نے ان کو پوری عرب ریاستوں سے نکال کر باہر پھینک دیا، نکل جاؤ یہاں سے، گستاخ قبول ہی نہیں ہے، عرب کے اندر رہے تو وہی رہے جو ادب والا ہو اور میرے محبوب کا محبت کرنے والا ہو۔ کہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی اور ان کی شان کہ سارے عرب میں جو رہے وہ وہی رہے جو مصطفیٰ کے درود و سلام والا ہو اور مصطفیٰ کے دین پر عمل کرنے والا ہو، اللہ کی توحید والا ہو اور نبی کی رسالت والا ہو۔ اور کہاں یہ بد نصیبی کہ ہم نے دن دیکھنے تھے کہ آج اسی عرب کے اندر 10,000 صحابہ اکرام کے مزارات پہ بلڈوزر چلا دیے گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک کو کھود کر ان کی ہڈیاں مبارک بھی جو ہے نا بکھیر دی گئی اور شہید کر دیا گیا۔ اس حد تک ظلم اور بربریت اور بے ادبیاں اور گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے عرب و ممالک کے حکمرانوں کو عشق رسول اور ادب رسول عطا فرمائے، اور وہاں عشق رسول اور ادب رسول والے لوگ عطا فرمائے جو ان نشانیوں کو سنبھالیں جن نشانیوں کو دیکھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ جب وہ بنی نذیر اپنے قلعوں میں پناہ گزین ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درخت کاٹ ڈالنے اور انہیں جلا دینے کا حکم دیا۔ حضور نے فرمایا ان کے درخت کاٹ دو، ان کو اپنی کھجوروں پہ ناز ہے نا، کاٹ دو ان کھجوروں کو، ان کے درختوں کو کاٹو۔ اس پر وہ دشمنان خدا بڑے گھبرائے۔ عرب میں کھجور جو ہے نا اس کی بڑی قیمت ہے اور کھجور کی بڑی دولت ہے۔ کھجور ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے وہاں پہ، اس کی باقاعدہ اس کے بارے میں درختوں کے بارے میں وراثت جاری ہوتی ہے۔ ہمارے ایک تائزاد بھائی ہیں، وہ تقریباً 30-32 سال سے شاید زیادہ عرصہ ہو گیا، ان کو 40 سال ہو گئے ہوں گے، مدینہ شریف میں رہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے باہر نکلتا تھا تو آگے ایک کھجور کا پودا کسی عربی کے گھر کے سامنے اگا ہوا تھا، میں اس کے آگے جو ہے نا میں نے باڑ باندھ دی اور میں اس کا خیال رکھتا تھا، میں اس کو پانی ڈالتا تھا، تو پانی ڈالتے تھے، خیال رکھتے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ بڑا ہو گیا، بڑا ہوا، اس کے ساتھ پھل لگنا شروع ہو گیا بہت زبردست۔ تو جو اس کا مالک تھا اس جگہ کا، اس نے اپنے بچوں سے کہہ دیا خبردار اس درخت کا کوئی پھل بھی تم میں سے کوئی نہیں کھائے گا۔ وہ محمود شاہ ان کا نام ہے، کہا بھائی یہ محمود شاہ جو ہے نا یہ ان کو یہ پھل ملے گا، بس یہی کھایا کریں گے۔ وہ پچھلے دنوں پاکستان آئے تو وہ کہنے لگے کہ جی یہ اسی درخت کا پھل ہے، یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، کہ اس نے اپنے بچوں کو کہہ دیا اب اس درخت کا پھل یہی کھائے گا کہ وہ پانی یہی دیتا رہا ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے نظر میں کھجور بڑی اہم چیز ہے اور وہ کھجور کے درخت کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ تو وہ بہت گھبرائے اور رنجیدہ ہوئے، کہنے لگے کہ کیا تمہاری کتاب میں اس کا حکم ہے؟ تو مسلمانوں کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا۔ یہ میں سنانا چاہ رہا تھا آپ کو، بہت اہم بات ہے اور آپ توجہ فرمائیے۔ مسلمانوں کا اس میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ مسلمانوں نے کہا درخت نہ کاٹو، یہ غنیمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، یہ تو اب چلے جائیں گے، بعد میں یہ درخت ہمارے کام آئیں گے۔ تو بعد نے کہا کہ کفار کو رسوا کرنا ہے، ان کو غیظ میں ڈالنا منظور ہے، اس لیے کاٹو۔ تو کچھ نے کاٹا اور کچھ نے نہ کاٹا۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جن مسلمانوں نے درخت کاٹے ان کا عمل بھی درست ہے، اور جو کاٹنا نہیں چاہتے تھے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ درختوں کا کاٹنا اور چھوڑ دینا یہ دونوں اللہ کے اذن اور اجازت سے ہے۔ تو اس سے میں جو بات آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے ثابت کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کسی دین کے مسئلے میں علماء کرام کے اگر دو گروہ ہو جائیں، دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کاٹو، سامنے والوں نے کہا کہ جی تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ کاٹ رہے ہیں؟ تو ثبوت کا معاملہ آیا تو مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ کہنے لگے نہ کاٹو کیونکہ کل کو ہمارے کام آئیں گے، یہ تو یہاں سے جا رہے ہیں۔ کچھ کہنے لگے نہیں کاٹو، کاٹنے سے ان کو تکلیف ہوگی۔ تو اللہ نے قرآن نازل کر کے فرما دیا کہ دونوں کی بات ٹھیک ہے، دونوں کی بات۔ تو وہ لوگ جو مسلمانوں کے فرقوں کے بارے میں بے ادبی اور گستاخی کے ذریعے بات کرتے ہیں کہ یہ مالکی شافعی یہ کیوں اختلاف ہے، دین ایک ہے، کلمہ ایک ہے، اور یہ آپس میں انہوں نے الگ الگ فتوے کیوں مقرر کر رکھے ہیں، تو ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بات جو
بات وہ کرتے ہیں یہ بات ان کی خلاف تحقیق ہے، اور یہ بات ان کی جو ہے نا اچھی نہیں ہے، کیونکہ ایسا اختلاف پہلے بھی ہوا ہے. کتنا بڑا موقع تھا، حضور نے فرمایا درخت کاٹو. اب کاٹنے کے لیے گئے تو سامنے والوں نے ثبوت پوچھا، تو ثبوت کے مسئلے پر آپس میں اختلاف ہو گیا. اب کچھ رک گئے، کچھ نہیں رکے، کچھ نے کاٹا. اللہ نے فرمایا جنہوں نے کاٹا انہوں نے بھی ٹھیک کیا، جو رک گئے انہوں نے بھی ٹھیک کیا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ دین کے کسی مسئلے میں علماء کرام کے اگر دو گروہ ہو جائیں، ایک کہے کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، دوسرا کہے نہیں اس طرح نہیں ہے اس طرح ہے، تو عوام الناس کو اس مسئلے میں علماء کے اختلاف میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ پاک کی طرف سے سمجھ ہوتی ہے، ایک کو وہ سمجھ آتی ہے، دوسرے کو وہ چیز سمجھ میں آتی ہے. مگر وہ علماء کا اختلاف رحمت ہوتا ہے کہ اب آپ لوگ ان میں سے، ان علماء میں سے جس کے پیچھے بھی چلے جاؤ گے آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے گا. یہ ہے. اب اس پر میں بہت ساری اور باتیں گفتگو کر سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے. ایک بہت قیمتی واقعہ اللہ کریم نے سنایا اس میں اس کی اجازت آپ سے لے کر آپ کو سنا کر پھر اجازت چاہوں گا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو. شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھوکا شخص آیا. اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا مانگتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کے حجروں میں معلوم کرایا کہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے تو بھیج دیں، بھوکا بندہ ہے اس کو کھانا کھلانا ہے. تو معلوم ہوا کہ کسی بی بی صاحبہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے. تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے صحابیو کون ہے جو اس شخص کو مہمان بنائے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے گا. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا حضور میں اس کو لے کے جاتا ہوں. حضور سے اجازت لے کر مہمان کو اپنے گھر لے گئے. گھر جا کر اپنی بیوی سے دریافت کیا کچھ ہے کھانے کو، تو ان کی اہلیہ کہنے لگی صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. حضرت ابو طلحہ نے فرمایا چلو بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، بچوں کو بھوکا سلا دو اور مہمان کو اپنا کھانا کھلا دو. ہم دونوں بھوکے رہیں گے، بچے بھی بھوکے، لیکن بچوں کو سلا دو پھر مہمان کو کھانا کھلا دو. مگر کھانا اتنا ہی تھا کہ بچوں کا کھانا جو تھا تو ظاہر مہمان کو کھلانا ہے. کھانا اتنا ہی تھا کہ وہ بس مہمان اگر کھا لے تو اسی کے تھا. یہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر یہ دونوں میاں بیوی نہیں کھا سکتے تھے اس کو. تو فرمایا جب مہمان کھانے کے لیے بیٹھے تو چراغ درست کرنے کے بہانے اٹھنا اور چراغ کو بجھا دینا تاکہ وہ اچھی طرح کھا لے. ہم ویسے ہی اس کے ساتھ منہ ہلاتے رہیں گے اندھیرے میں اور ہم اس کو محسوس کریں گے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں لیکن ہم کھائیں گے نہیں، اس بہانے وہ سیر ہو کے کھا جائے گا. چنانچہ اس طرح انہوں نے کیا اور مہمان یہ نہ جان سکا کہ اہل خانہ اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہوگا تو وہ اصرار کرے گا اور کھانا کم ہے اور وہ بھوکا رہ جائے گا. اس طرح مہمان کو کھانا کھلایا گیا اور ان صاحبوں نے، گھر والوں نے ساری رات بھوکے گزار دی، ان کے بچوں نے بھوکے رات گزاری. ادھر جب صبح ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نماز فجر سے پہلے ایک بندے کو بھیجا گیا، جاؤ ابو طلحہ کو بلاؤ، اس کے لیے قرآن اتر گیا ہے. سبحان اللہ. سید عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات فلاں فلاں لوگوں میں عجب معاملہ پیش آیا، اللہ ان سے بہت راضی ہے. اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنی جانوں پر بھی دوسروں سوالیوں کو، بھوکوں کو ترجیح دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ محتاج بھی ہوتے ہیں مگر پھر بھی کھانا کھلاتے ہیں. گھر میں آئے ہوئے مہمان کی عزت کرنا اور گھر میں مہمان کو کھانا کھلانا یہ اتنا اللہ کو پیارا عمل لگتا ہے کہ اس عمل پر آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور اللہ پاک اس عمل کے لیے یعنی یہ آیات مبارکہ نازل فرما رہے ہیں. اور وہ صحابہ کیسے صحابہ تھے کہ گھر میں اپنے بچوں کا کھانا ہے جو شریعت کے اندر اگر وہ نہ بھی کر دیتے تو
ٹھیک تھا، وہ کہتے کہ نہیں جی ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، اپنے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان بیچاروں کے لیے کھانا ہے، تو وہ نہ کر سکتے تھے، لیکن نہیں، مہمان رسول کا آیا ہوا ہے، گھر میرا ہے لیکن جو مہمان ہے وہ رسول کا بھیجا ہوا ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ اسی لیے حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بڑا لنگر تھا، بڑا کچھ وسیع تھا، مگر ایک 10-12 سال ان کے ہاں پیاز کے چھلکے 70 اونٹوں پر ہر ہفتے میں پیاز کے چھلکے لاد کر شہر سے باہر پھینکنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ 70 اونٹوں پر پیاز کا چھلکا ہر ہفتے میں باہر جا کر شہر سے باہر جو ہے نا وہ کچرا پھینکنے کے لیے جاتے تھے۔ آپ اندازہ لگاؤ کتنے مہمان آتے ہوں گے ان کے ہاں۔ کسی نے 10 سال بعد پوچھا، ہر طرح کا لنگر تھا، پوچھا حضرت آپ نے یہ لنگر خود بھی کھایا؟ فرمایا میں نے آج تک یہ لنگر نہیں کھایا ہے۔ کہا یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا نہ، میں اسے اپنا لنگر سمجھ کر کھاتا نہیں ہوں، جو یہ مہمان آتے ہیں جتنے بھی، میں ان کو کبھی یہ نہیں سمجھتا میرے مہمان ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ حضور کے مہمان ہیں، رسول پاک کے مہمان ہیں، میں ان کو حضور کا مہمان سمجھ کر کھلاتا ہوں، جو ان کا بچ جاتا ہے وہ میں حضور کے دروازے کی طرف سے آئی ہوئی خیرات سمجھ کر کھاتا ہوں۔ اچھے لوگوں کی اچھی سوچیں اور اچھی سوچ سے اخلاق اچھے بنتے ہیں، اس لیے گھروں میں مہمانوں کے آنے پر منہ نہیں چڑھانا چاہیے اور وہ ناگواری کے اثرات نہیں ہونے چاہیے، مہمانوں کو خوشی سے کھلانا چاہیے، اور جتنا کھانا کھلاؤ گے اللہ پاک اتنا راضی ہوگا۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، بھلے تمہیں اپنے اوپر کچھ تنگی بھی لینا پڑے نا، مہمان کی خاطر تنگی بھی برداشت کرو گے، اللہ پاک حالات میں وسعت اور کشادگی عطا کرے گا۔ بالکل میں اگلی بات کرنے والا تھا تو بیچ میں ایک بات مجھے اور یاد آ گئی کہ گلستان جور میں ایک بہت بڑے ٹھیکیدار تھے، میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جی مفتی صاحب میرا حال یہ ہو گیا ہے کہ میں بچوں کی سکول کی فیس بھی جو ہے نا نہ دینے کی بنا پر بچوں کو گھر بٹھا لیا ہے میں نے، اور بس 1-2 دن گزشتہ تو ایسے گزرے ہیں کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں اور میری بیوی ہم بھوکے رہے، مجبور ہو کر ہمارے ہمسایوں کو پتہ چلا کہ ان کے ہاں کوئی کھانا شانا نہیں پکا تو وہ ہمیں بطور تحفہ کے کچھ کھانا دے گئے، تو اس سے ہم نے بچوں ہی کے لیے رکھ لیا، خود تھوڑا کھایا تاکہ بچوں کے لیے آگے 2-3 دن کا گزارا ہو جائے۔ تو حضور میں بڑا پریشان ہوں، تو کچھ مسئلہ فرمائیں۔ میں نے کہا اللہ بڑا کریم ہے، بڑا کارساز ہے، سب سے پہلے توبہ اور استغفار کرو، کوئی ایسی غلطی خطا ہوئی ہوگی کہ جو اس طرح رزق کی بندش آئی ہے، استغفار کرو، اور اس طرح کرو کہ اپنے دن دوستوں کو سب سے برا سمجھتے ہو، جن سے تمہاری کوئی ان کے آنے سے تمہیں خوشی نہیں ہوتی، اگر وہ آ جائیں تو تمہیں بہت برے لگتے ہیں نا، ایسے لوگوں کو 3 یا 4 آدمیوں کو اپنے گھر میں دعوت دو اور ان کو اچھا سا کھانا کھلاؤ، بھلے تم قرضہ لے کر کھلاؤ، پھر قدرت کا تماشا دیکھو۔ اس نے میری بات سنی، کوئی پتہ نہیں اس کے طبیعت میں آ گئی بات، ورنہ ٹھیکیدار لوگ یا بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو ان کے اپنے ہی دماغ ہوتے ہیں، فقیروں کی بات اتنی جلدی انہیں کہاں سمجھ آتی ہے، وہ اپنے ہی کوئی دولت کا کیڑا جو ہے نا، دولت کا خناس بڑی بری چیز ہے، یہ جس کو لگ جاتا ہے نا اس کے دماغ میں ایسا تکبر بیٹھ جاتا ہے، وہ تو ہر مسئلے میں اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ تو اس نے جب میری بات سمجھ میں آ گئی اس نے اپنے ایسے ہی دوست ڈھونڈے کہ جن کو وہ کہتا تھا کہ آئیں تو بچوں کو میں کہہ دیتا تھا ان کو کہو پاپا گھر میں نہیں ہے، یہ میں جھوٹ بول کر اس طرح بات کرتا تھا، تو ایسے کہنا بھی نہیں چاہیے، مگر مطلب ہے کہ میں ان سے اتنا متنفر ہوتا تھا اور میں کہتا تھا کہ ان سے نہ ملوں۔ ان کے گھروں میں گیا اور میں نے کہا کہ بھئی میرے گھر میں کل آپ نے رات کو آنا ہے اور آپ کو کھانا کھانا ہے۔ وہ بڑے حیران کہ ہم تو اس کے گھر جائیں تو اس کے منہ پہ 12 بج جاتے تھے اور اب یہ خود ہی آ گیا ہے اور ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ برحال آگے ان 4 دوستوں کو اس نے اپنے گھر میں بلایا اور اس نے کھانا کھلایا، تو پھر میں نے اس کو تھوڑی سی ایک اور نصیحت اور بھی کی تھی، لیکن چونکہ اس کا ذرا مسلک دوسرا تھا تو میں چاہ رہا تھا کہ پہلے کم از کم کچھ دیکھ لے سمجھ لے تو پھر اس کے ساتھ اگلی بات کریں گے، اس لیے میں تو چاہ رہا تھا کہ اس کو وہ بطور میلاد شریف کے کھلائے، لیکن وہ کچھ بالکل ہی دماغ اس کا غلط لوگوں میں بیٹھ کے خراب ہوا تھا، تو اس لیے میں نے کہا کہ تم بس کھانا کھلا دینا اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر۔ اس نے 4 دوستوں کو بٹھا کر کھانا کھلایا۔ اب وہ میرے سے اس کی جو رابطہ تھا وہ نہیں ہوا، اور نہ یہ بات بھی مجھے کچھ 3-4-5 مہینے کے بعد اس وقت پتہ چلی جب میں اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر اترا، تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑا ہے اور بڑی اچھی حالت میں، اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اچھے حالات میں۔ میں نے کہا کیا حال ہے؟
کہنے لگے جی وہ کیا آپ نے نسخہ بتا دیا؟ وہ تو میں ایسے دوستوں کو لے کے گھر آیا اور میں نے ان کو کھانا کھلایا، ان میں سے ایک بندہ تھا، اس نے کہا یار یہ کھانا اس طرح سمجھو کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان ہے، حضور کا میلاد سمجھ لو۔ تو میں نے کہا چلو ایسا ہی کر لیتے ہیں، تو میں نے اسی کو کہا تم دعا پڑھ لو اس پہ۔ اس نے ختم شریف پڑھا، دعا پڑھی، میرے لیے بھی دعا کی۔ بس وہ دعا ہو رہی تھی کہ مجھے اسلام آباد سے کمپنی کا فون آیا کہ یہ کام کرنا ہے اور جتنی جلدی ہو 4-5-6 گھنٹے میں اسلام آباد میں فلائٹ لے کر پہنچو اور تمہارا یہ کام ہے، ٹکٹ ہم نے کرا دیا ایئرپورٹ سے، فلان جگہ سے آپ کو ٹکٹ مل جائے گا، آ جاؤ فوراً۔ کہتے ان 4 بندوں کو میں نے کھانا کھلایا اور میں ان سے یہ کہنے لگا کہ بھئی آپ خود ہی کھانا کھا کے چلے جائے گا، مجھے اب جانا بہت ضروری ہے۔ میں مہمانوں کو ادھر ہی چھوڑ کر اور ایئرپورٹ نکل گیا اور وہاں پر پہنچا، مجھے 60,000 مہینے کی جاب مطلب کہ مل گئی، اور چوں ہی میں اس جاب میں پہنچا تو آگے بڑھتے 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 2.5 لاکھ روپے مہینے کی سیلری کا میرا سلسلہ ہو گیا، اور بہت اچھا مجھے کاروبار مل گیا، میرا ہاتھ تھما گیا۔ میں نے سوچا 4 مہمانوں پہ ایسے کرم ہوتا ہے۔ اب میں سمجھا ہوں کہ یہ جو غوث پاک کی 11ویں دینے والے اور یہ 12ویں شریف دینے والے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ لوگ جو ہے نا، میں نے کہا یہ بڑے خوشحال لگتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں مگر مطمئن نظر آتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ مہینے میں 1-2 مرتبہ ایسا کام کر لیتے ہیں کہ ان کے ہاں آ کر کوئی کھا کے چلا جاتا ہے تو ان کے ہاں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ تو پھر ہوا یوں کہ انہوں نے بھی اپنے ہاں کہنے لگے جی میں نے بھی جو ہے نا وہ اپنے ہاں پھر جو ہے وہ ایک محفل رکھ لی ہے، اب آپ اس کو 11ویں سمجھ لیں یا 12ویں سمجھ لیں، میں بھی مہینے میں 1 مرتبہ اب لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور ان کو کھانا کھلاتا ہوں، اور اس بہانے اللہ پاک کی مہربانی سے میرے رزق میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ فرمایا والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو بعد میں آئے وہ عرض کرتے ہیں اللہ ہمیں بخش دے ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لے کے آئے۔ یہ ایک مختصر سی بات ضرور سن لیجئے کہ مہاجرین و انصار اس میں قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمان بھی داخل ہیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے سینوں میں کوئی کینہ ہے تو یا اللہ اس کو دور کر دیں۔ یہ ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا، یا اللہ ہمارے سینوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ۔ تو فرمایا اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جس کے دل میں کسی صحابی کی طرف سے بغض یا کدورت ہو اور وہ ان کے لیے دعائے رحمت اور استغفار نہ کرے تو وہ مومنین کی اقسام سے خارج ہے، کیونکہ یہاں مومنین کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں، ایک مہاجرین، دوسرے انصار اور تیسرے ان کے بعد والے۔ تو جو ان کے تابع ہوں اور ان کی طرف سے دل میں کدورت نہ رکھیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، تو جو صحابہ سے کدورت رکھے تو وہ ایمان والوں میں سے نہیں رہتا۔ صحابہ کے بارے میں دل کو صاف رکھو، اس لیے رافضی یا خارجی ہو وہ مسلمانوں کی ان 3 قسموں سے خارج ہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ لوگوں کو حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ صحابہ کے لیے استغفار کریں اور کرتے رہیں، اور یہ گالیاں دیتے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے اقدس میں ہی کچھ لوگ ایسے آ گئے تھے کہ جو صحابہ کرام کی بےادبیاں کرتے تھے، گستاخیاں کرتے تھے۔ لہٰذا اس آیت میں خارجیت کا بھی رد ہے، رافضیت کا بھی رد ہے، اور ہر قسم کی گستاخ ذہنیت کا رد ہے۔ تو میں تو اس پورے قرآن مجید کا جو خلاصہ آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں اور آپ لوگ سوچتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کی تفسیر جو آپ کے سامنے آ رہی ہے اس سے کیا سبق مل رہا ہے، کیا فیض مل رہا ہے کہ ادب ادب ادب، اللہ کا ادب کہ اس کی توحید کا اقرار کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ رسول کا ادب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، طاقت والا، عظمت والا، اختیارات والا، اللہ کی طرف سے نعمتوں سے سرفراز، ساری مخلوق سے افضل و اعلیٰ جانو، ساری خلق سے افضل و اعلیٰ جانو حضور کا ادب۔
صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، اولیاء اللہ کا ادب، پورے قرآن کا یہی ایک سبق ہے کہ لوگوں ادب اور احترام والے ہو جاؤ.